اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس۔ آج ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کا بقیہ حصہ پڑھنا ہے، لہٰذا باقی 9 بھائی واپس اپنے والد کے پاس چلے آئے۔ بھائیوں نے گھر آتے ہی والد صاحب سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی، جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہ آ سکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں تو صبر ہی کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے باقی تینوں بیٹوں کو واپس میرے پاس لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں اتنے غمزدہ رہتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ فرماتے ہوئے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور ایک مرتبہ پھر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کے شارٹ کوشچن بننے ہیں۔ پہلا نمبر 1 پہ ہے یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے گئی، تو یہاں سے لے کے آپ نے لکھنا ہے جاتی رہی تک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرنے کے متعلق اپنے بیٹوں سے کیا فرمایا، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ فرماتے ہوئے کہا، یہاں سے لے کے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ بھائی دوبارہ مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے درخواست کی کہ ہمارے خاندان والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے پاس رقم بھی پوری نہیں ہے، ہمیں تھوڑی قیمت کے بدلے میں پورا غلہ عطا فرما دے۔ یہاں پہ شارٹ بنتا ہے بھائیوں نے دوبارہ مصر آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا درخواست کی، تو یہاں پہ آپ نے کہا بھائی دوبارہ مصر آئے، یہاں سے لے کے غلہ عطا فرما دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے بھائیوں کی تکلیف دیکھی نہ گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنی نادانی میں اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ بھائیوں نے جب یہ سنا تو حیرت سے بولے، تو کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ بھائیوں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور وہ بڑے شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میری قمیض لے جاؤ اور اس کو میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا کہ والدین اور تمام گھر والوں کو لے کر آپ سب میرے پاس مصر آ جائیں۔ والے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اور بھائیوں کے ساتھ ابھی مصر سے روانہ ہی ہوئے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو میلوں دور کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ وہ گھر والوں سے فرمانے لگے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا، یقیناً آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں ہیں، یوسف کے غم میں آپ نے اپنی بینائی کھو دی۔ بہرحال کچھ ہی دنوں میں قافلہ کنعان پہنچ گیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کی بینائی لوٹا دی۔ اب یہاں پہ سوال ہے یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے لوٹی، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کے بینائی لوٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے فرمایا کہ دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ جب قافلہ مصر کے قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر نکل کر اپنے گھر والوں کا استقبال کیا اور فرمایا کہ امن و سکون کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اور 11 بھائی سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے کہ ابا جان اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اب یہاں پہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو بچپن میں اپنا خواب دیکھا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر مکمل کی اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ دنیا والوں کی سازشیں بہت معمولی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت بہت بڑی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو ساری دنیا مل کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کامیابی آخر انہیں ملتی ہے جو حق پر کھڑے رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال آپ کا بنتا ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے لے کے کھڑے رہتے ہیں یہاں تک۔
بچوں آج ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہوئی۔ اب آپ نے ان شارٹ کویسچن کو بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے